السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ اظہار القرآن تفسیر کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے آپ نے جو ہے خلاصے کے حوالے سے ماشاءاللہ علامہ صاحب وغیرہ کے باتیں سنی، اور اب جو ہے ہم چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین اکرام دیکھیں، ماشاءاللہ ہم نے جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی تھی، ترجمہ اور تفسیر، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ، اور اس پہ میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا، لہٰذا سورہ فاتحہ پر ہم واپس نہیں گئے تھے۔ لیکن پچھلے پروگرام میں یعنی جمعہ کے دن ہم جو ہے واپس گئے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور یہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو متقی وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لائے، اور اس کو ہم نے کھل کر کے بہت ہی تفصیل کے ساتھ جا کر کے جو ہے بتایا کہ یؤمنون بالغیب، غیب سے مراد کیا ہے۔ کہنے کو تو بس یہ دو لفظ آ گئے، یؤمنون بالغیب، لیکن یہ دو لفظ قرآن نے پیش کر کے ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ معاملہ جو آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن قرآن نے یا اللہ کے رسول نے آپ کو بیان کیا ہے، اس پر آپ کا ایمان بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے ہونا ضروری ہے۔ تو ماشاءاللہ جو ہے یؤمنون بالغیب کا ہم نے بہت ہی کھل کر کے جو ہے اس دن تذکرہ کیا کہ اس کے ماتحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری بات سامنے آئی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ یہ لوگ جو ہے نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے اوپر جو ہے ہم نے یہ بتایا کہ بھئی جو ہے نماز سے مراد یہاں پر صرف جو ہے 5 وقتہ نماز مراد نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہر قسم کی عبادت اس کے اندر شامل ہے، کہ نماز کے ضمن میں جو کچھ بھی آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ نماز جو ہے ایک مثالی طور پر ایک عبادت آپ کے سامنے پیش کر کے یہ بتلا دیا کہ جو ہے تمام بدنی عبادتیں، ہر قسم کی جو ہے بدنی عبادتیں، اس پر جو ہے وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو قائم کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب میں سارے ہر قسم کے عقیدے کو، عقائد کو جو ہے کور کر لیا۔ ویقیمون الصلاۃ میں جو ہے ہر قسم کی بدنی عبادت کو کور کر لیا، اور ومما رزقناہم ینفقون، اس میں جو ہے جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے ماتحت ہر قسم کی قربانی کو کور کر لیا۔ اب اس میں وہ قربانی چاہے مال کی ہو، چاہے وقت کی ہو، چاہے آرام اور آسائش کی ہو، چاہے وہ قربانی جان کی ہو، چاہے وہ قربانی جو ہے مال کی ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے مطلب کسی ہنر، تجربہ، کسی بھی چیز کی ہو، ہر قسم کی قربانی کو اس میں کور کر دیا۔ اب جس نے ماشاءاللہ یہ کہہ لیجئے کہ غیب کی تمام باتوں پر یقین کر لیا، غیب کی تمام باتوں پر مطلب جس کا عقیدہ صحیح ہو گیا، ایک، جس کی عبادتیں صحیح ہو گئیں، 2، اور جس کی قربانی کرنے کا طریقہ وہ صحیح ہو گیا، 3۔ آگے چلتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ چوتھی چیز کہ بھئی وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤمنون، وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، بما انزل الیک، اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا،
اور وما انزل من قبلک، اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. تو اس پر جو آپ پر نازل ہوا یعنی قرآن کریم، اور اس پر جو پہلے سے نازل ہوا، آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا، اس میں ہر قسم کی کتابیں، ہر قسم کے صحیفے، سب کچھ آ گئے. اگرچہ جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جو ہے اس کے بعد ہم نے جو الذین یؤمنون بالغیب اس کی تشریح جو کی تھی، اس میں ہم نے آپ کے سامنے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو پیش کیا. اور ایمان مفصل میں ہم نے جو ہے کتب کی لائن میں، کتب کے تذکرے میں تمام کتابوں کا تذکرہ کر دیا تھا، لیکن وہ خصوصی طور پر یہاں پر جو ہے یہ چوتھی چیز کا مطالبہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا. والذین، وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں بما انزل، اس پر جو نازل کیا گیا الیک، آپ کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ ہو گئی چوتھی چیز. پانچویں چیز وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. اب جن کے اندر یہ 5 صفات موجود ہوں تو ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5. یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی و کامرانی کی طرف ہیں، کامیابی اور کامرانی پر ہیں. تو اولئک، یہ لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں. تو اب جو ہے وہ پانچوں باتوں کا جو خلاصہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، خلاصہ نہیں سوری، اس کا جو نتیجہ ہے پانچوں باتوں کا کیا؟ ایمان بالغیب، عبادات. ایمان بالغیب کے ذریعے تمام عقائد کو کور کر لیا، پھر عبادات، اور پھر قربانی. اصل تو میں کہتا ہوں یہ 3 چیزیں ہیں. یہ اصل جو ہے یہ 3 چیزیں ہیں. اس کے بعد جو ہے یعنی مطلب پچھلی کتابوں کو اور جو کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی یعنی القرآن، اس پر ایمان رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضمنی بات ہے جو ماشاءاللہ یعنی ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو جو مطلب کتابیں قرآن کریم آپ کے سامنے وہ تو ہے، لیکن جو پہلے کی کتابیں ہیں وہ ایمان بالغیب ہوا، تو ایمان بالغیب سے تعلق ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان بالغیب کو اور الیبریٹ کر کے خصوصی طور پر چند چیزوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جا رہا ہے جو بہت اہم ہے. یعنی وہاں پر جو ہے اگر صرف تذکرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ قرآن پر آپ ایمان رکھتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ لوگوں کے دلوں میں کہیں یہ بات نہ آ جاتی، لوگوں کے ذہنوں میں، کہ قرآن پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، پچھلی کتابوں کو چھوڑیں. تو اس لیے جو ہے اس کی کلیریفیکیشن بھی کر دی گئی یہاں پر کہ ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ آپ نے نمازوں کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ، قربانی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھنا ہے. یہ جو ہے چوتھی چیز. اور پانچویں چیز کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اب آخرت بھی جو ہے ایمان بالغیب کے اندر شامل ہے. والذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب میں وہ بھی شامل ہے، لیکن آخرت کو خصوصی طور کے اوپر کیوں بیان کیا؟ وہ اس لیے کہ جس شخص کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو اس کے لیے تو پھر جو ہے یہ زندگی بالکل بے معنی ہے. مطلب پھر یہ زندگی ہی یہ کہہ لیجئے اس کے لیے سب کچھ ہے، باقی اس کا کسی اور چیز کے اوپر تو یقین نہیں ہے.
اگر آخرت پر کسی کا یقین نہیں ہے تو وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ اگر آخرت پر کسی کا یقین نہیں ہے تو وہ شخص روزہ کیوں رکھے گا؟ دیکھیے وہ تو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ روزہ رکھ بھی لے تو وہ شاید صرف بس اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر رکھے گا، آخرت کی خاطر تو نہیں رکھے گا۔ تو لہٰذا آخرت پر ایمان رکھنا من جملہ ایمان بالغیب میں سے اگرچہ وہ شامل ہے، لیکن وہ اتنا اہم ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو خصوصی طور پر مینشن کیا گیا۔ جب یہ تینوں کوالٹیز، یا یہ کہہ لیجئے کہ پانچوں کوالٹیز، جب اس کو کسی شخص کے اندر جو ہے آنے کا موقع مل گیا، کسی شخص نے ان پانچوں صفات کو اپنا لیا، تو اس کے بارے میں پھر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب میں جو ہے تھوڑی دیر 2-4 منٹ اس آیت کے اوپر ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر میں جمپ کروں گا کافی آیتیں آگے جو ہے، جو تذکرے ہم آلریڈی کر چکے، جو تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو درمیان کی ہم نے آیتوں کی تفسیر بیان کی ہے وہ انف تھی الحمدللہ، تو آگے نئے سبق کی طرف آج جانا چاہیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں، ایمان بالغیب کی، جنہوں نے اپنی عبادات صحیح کر لی، جنہوں نے اپنے عقائد صحیح کر لیے، جنہوں نے اپنی قربانی دینا سیکھ لیا، قربان کرنا اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ سیکھ لیا، تو یہ لوگ کامیابی کے اوپر ہیں۔ اب یہ کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، کیا وہ کامیابی جو ہے اس کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ بھائی اس کے پاس دنیا کے خزانے موجود ہوں گے، یا دنیا کی بادشاہت موجود ہوگی، یا یہ کہ جو ہے اس کے ماتحت اتنے لوگ جو ہے کام کر رہے ہوں گے، یا یہ کہ جو ہے اس کی اتنی زیادہ عزت ہو رہی ہوگی، یا وہ اتنا بڑا سپر اسٹار ہوگا، یا وہ اس کے اتنے زیادہ فینز ہوں گے۔ مطلب وہ کامیابی کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ پروردگار کی طرف سے کامیابی کے اوپر ہیں، تو وہ کامیابی کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ کہ کون کامیاب ہے؟ اس دور میں اگر ہم مسلم حکمرانوں کو دیکھ لیں تو کس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس آیت کے اوپر فٹ ہو رہا ہے؟ بعض کو آپ یہ بعض کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ مطلب وہ دین کے حامی ہیں، اسلام کے حامی ہیں، یا انسانیت کے حامی ہیں، انسانیت کے خیر خواہ ہیں، لیکن لیڈروں میں کوئی ایک بتا دیں کہ جو اس کے اوپر فٹ ہوتا ہو، تو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ مطلب جو لیڈر بنتا ہے، بادشاہ بنتا ہے، وزیر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، حکمران بنتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیابی ہو، بلکہ حقیقتاً وہ کامیابی ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے بزنس مین دیکھ لیں آپ، دنیا کے موسٹ ریچسٹ پرسنالٹیز دیکھ لیں، چلیں غیر مسلموں کی بات ایک طرف کریں، آپ جو مسلمان ہیں ان کو دیکھ لیں، تو کیا ان کی زندگی کو دیکھ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں؟ قرآن کی اس آیت کی روح سے اگرچہ جو ہے پوری دنیا کی انسانیت تقریباً یہ کہہ لیجئے الا ماشاءاللہ سب اس بات پر رشک کریں گے کہ جو ان کے پاس ہے، اس بات کی تمنا کریں گے کہ ہم بھی جو ہے ان جیسے ہو جائیں، لیکن کیا حقیقتاً ان کا دنیا میں سب سے مالدار ترین ہونا، یا سب سے بڑا بیوپار ہونا، یا سب سے بڑا جو ہے پیسے کا کھیل ان کے ہاتھ میں ہونا، یا سب سے بڑا اسمگلر ہونا، یا سب سے بڑا اسپورٹس پرسنالٹی ہونا، یا سب سے بڑا جو ہے آئیڈیل پرسنالٹی ہونا، یہ کیا کامیابی کے اس ضمن میں آتا ہے؟ تو اگر جو ہے کسی کے پاس پاور بھی نہیں ہے اور اس کو بھی کامیاب نہیں کہہ سکتے، اور کسی کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے
سوری، اگر کسی کے الٹا کر رہا ہوں میں، اگر کسی کے پاس مان لیجئے کہ پاور ہے، اس کے پاس حکومت وغیرہ سب کچھ ہے، اختیارات ہیں، اس کو اس آیت کی روح سے جو ہے کامیابی نہیں کہہ سکتے. اور کوئی شخص جو ہے اس کے پاس تجارت ہے، پیسہ ہے، مال و دولت سب کچھ ہے، اتھارٹی سب کچھ ہے اس کے پاس، اس کو بھی اس آیت کی روح سے کامیاب نہیں کہہ سکتے، تو پھر کامیاب کون ہوا؟ وہ کامیاب کون ہے؟ یہ اس کامیابی کی بات ہو رہی ہے کہ جو اصل کامیابی ہے، اصل کامیابی ہے. اصل کامیابی وہ کامیابی ہے جو کبھی اس کے بعد خسارہ نہ ہو. اس کامیابی کے بعد کبھی جو ہے آپ کو اس کامیابی کے بعد کبھی آپ کو ناکامی نہ دیکھنی پڑے. تو ناظرین اکرام، ماشاءاللہ جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے نہ تو دنیا کی حکمرانی کو، طاقت کو کامیابی کا معیار بنایا، نہ ہی مال و دولت کو کامیابی کا معیار بنایا. یہ سمجھ لیجئے کہ ایک وہ چیز جو آپ کے پاس ہے اور کسی وقت وہ آپ کے پاس سے غائب ہو سکتی ہے، تو وہ پھر کامیابی کے زمرے میں نہیں آئے گی. اتنا سمجھ لیں، سمپل. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس حکومت ہے اور وہ حکومت آپ کے پاس سے جو ہے چلی جائے گی، اور یقیناً جائے گی، وہ حکومت ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ایک تو مخالف پارٹیاں ہیں، وہ آپ کو ہٹائیں گی، کمپٹیشن ہے، نیو چیلنجز ہیں، نیو گروتھ ہے، فریش کمرز ہیں، وہ آپ کو ہٹائیں گے. چلیں اس کی بات چھوڑیں، پولیٹیکل پروسیس کی بات چھوڑیں. آپ کی عمر آپ کو ایک موقع کے اوپر اس قابل نہیں چھوڑے گی کہ آپ سیاست کر سکیں، حکمرانی کر سکیں. ادھر بھی اگر مہلت مل گئی تو شاید آپ کی صحت اس قابل نہ رہے. ادھر بھی اگر مہلت مل گئی تو پھر موت جب آئے گی تب تو آپ کی وہ حکمرانی گئی. اور اس کے بارے میں فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ بادشاہت جو ہے، حکومت جو ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے. قرآن نے اعلان کر دیا کہ وہ دن آئے گا جس دن سب سے سوال ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ اس دن وہ بادشاہ لوگ بھی جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے بادشاہت کے تخت پر بیٹھے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہوگا. جواب دینے کے قابل اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ موت کی نیند سو رہے ہوں گے. اور اس دن حقیقی بادشاہت جو ہوگی وہ ہوگی کس کے لیے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تنہا ہے، جو زبردست ہے، قہار ہے. تو اللہ کے لیے بادشاہت ہوگی. تو لہٰذا حکومت وغیرہ کو، ان چیزوں کو آپ کامیابی کا دار و مدار نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کامیابی وہ ہے جس کے نقشے میں ناکامی نہ آئے. تجارت ہے، کبھی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، کبھی اس میں خسارہ ہو رہا ہے، لیکن ایک موقع آئے گا کہ آپ تجارت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، چاہے وہ جو ہے عمر کی وجہ سے ہو، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو، یا بالآخر موت کی وجہ سے آپ وہ تجارت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. لہٰذا وہ بھی کامیابی نہیں ہے. اچھی صحت ہونا کیا یہ کامیابی کی نشانی ہے؟ مضبوط طاقتور ہونا، جو ہے ورلڈ چیمپئن ہونا، باکسنگ چیمپئن یا لائٹ ویٹ چیمپئن یا ہیوی ویٹ چیمپئن ہونا، کیا یہ کامیابی کا ہے؟ نہیں. ورلڈ چیمپئن محمد علی باکسر کی مثال آپ کے سامنے ہے. اچھے باکسر آئے لیکن
جو ہے اللہ کے سامنے ان کو سرنڈر کرنا پڑا۔ لہٰذا دنیا کے جتنے بھی نقشے ہیں، ہر قسم کے نقشے کو اگر آپ دیکھ لیں تو پھر وہ کامیابی کا معیار اور کامیابی کا پیمانہ، کامیابی کا تھرمامیٹر نہیں ہے۔ یہ بات میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات آج اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ میں سے جو ہے ایوریج فیملی کی بات کر رہا ہوں میں، تقریباً ہر فیملی within their own means, within their own reach، ان کی جتنی اپنی بساط ہے، جتنی وساطت ہے، اس دائرے میں رہ کر کے آپ میں سے کافی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یار ہم جو ہے ریٹائرڈ ہونے سے پہلے ایک گھر خرید کے رکھ لیں، اپنے بچوں کے لیے کوئی چھت کا انتظام ہو جائے۔ لہٰذا جو ہے آپ جب 30 35 40 سال کے ہوتے ہیں، اس وقت سے آپ وہ گھر خریدنا شروع کرتے ہیں، اس کی مورگیج در مورگیج، مورگیج پہ مورگیج جو ہے سود پہ سود وہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 55 60 65 سال کی عمر میں جا کر کے پہنچ کر کے اس مکان کے آپ مالک ہوتے ہیں۔ اور اکثر کے ذہنوں میں کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اسٹیبلش کر دیں، ان کو سیٹل کر دیں، تو یہ جو ہے سمجھ لیجئے کہ پھر ہمارا مشن کامیاب ہوا، ہم نے اپنی زندگی ٹھیک سے گزار لی جو ہے۔ لیکن کیا یہ کامیابی کا پیمانہ ہے؟ اگر یہ پیمانہ ہے تو میں کہوں گا میں تو اس میں پھر سب سے زیادہ فیل ہوں، اس لیے کہ برٹن میں کیا پوری دنیا میں کہیں پر بھی الحمدللہ نہ کوئی پراپرٹی لی، نہ کوئی گھر ہے، نہ کچھ یہ وہ ابھی تک کے کرائے کے مکانوں کا معاملہ ہے۔ تو پھر تو جو ہے مطلب نہ میں نے اپنے بچوں کو سیٹل کیا، نہ ان کے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچا، نہ کچھ یہ وہ جو ہے، نہ ہی ان کو کوئی کاروبار سیٹ کر کے دیا، تو اس کا مطلب پھر تو میں جو ہے ناکام ہوں۔ تو کامیابی جو ہے اصل وہ کامیابی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کی نشانیاں یہ ہیں قرآن کی مختلف آیات کی روح سے کہ جنت آپ کو مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، جو ہے آپ کا حساب کتاب جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر کے پروردگار کی خوشنودی آپ کو مل جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت آپ کو مل جائے۔ اس میں سب سے بڑھ کر کے یہ کہ جو ہے خوشنودی، اللہ اور اس کے رسول کو آپ راضی کر لیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی انسان، دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ جائے گا تو یہ تو اللہ کی رضا سے یا اللہ کے رحم و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا۔ تو اصل کامیابی وہ ہے کہ آپ نے پروردگار کو راضی کر لیا، اور پروردگار کو راضی کر لیا تو آپ کو ماشاءاللہ جنت ملی۔ اب وہ جنت ایسا مقام ہے کہ جہاں سے آپ کو کبھی کوئی نہیں نکالے گا۔ وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر کبھی جو ہے مطلب ڈاؤن گریڈ ہونے کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں پر جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں اس کو اکاؤنٹنگ ٹرم میں، ڈپریشیشن نہیں ہوگی۔ ایسٹس کے اندر، آپ کے جنت کے محلات کے اندر کوئی ڈپریشیشن نہیں ہوگی، کوئی نقص نہیں آئے گا۔ یہ کامیابی وہ کامیابی ہے۔ اس کامیابی کے جو ہے چند پہلو یہ کہہ لیجئے کہ وہ ہیں کہ دنیا میں آپ کا دل لگے قرآن کے اوپر، نماز کے اوپر، مساجد کے ساتھ آپ کا دل لگے، یہ اس کی نشانی ہے کہ آپ کامیابی کی راہ پر ہیں۔ آپ لوگوں کے خیر خواہ بنیں، یہ اس کی نشانی ہے کہ آپ کامیابی کی راہ پر ہیں۔ کامیابی کی مکمل راہ پر ابھی نہیں آئے، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ جہاں ایک ملٹی بلینر شخص کو
سونے کے لیے نیند کی گولی کھانی پڑتی ہیں، وہاں آپ بغیر کسی پریشانی کے آرام سے سو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزہ زکوٰۃ اس کی پابندی کرتے ہیں، اور آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ یہ وہ کامیابی کی نشانیاں ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم۔ تو ہمیں یہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں ہی ان چیزوں کو گہرائی سے سمجھ لینا ہوگا کہ کامیابی کا دار و مدار کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ہی مختصر لیکن جامع معنی انداز سے، اس طریقے سے کہ ایک چھوٹی سی پیالی کے اندر پورے دریا کو، ایک کوزے میں جو ہے پورے دریا کو سمیٹ دیا ہے، اس طریقے سے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی، ان لوگوں کی نشانیاں پیش کی۔ تو جو شخص ایمان بالغیب رکھتا ہے وہ یقیناً کامیابی کے راستے پر ہے۔ جو شخص عبادات صحیح سے ادا کرتا ہے وہ کامیابی کے راستے پر ہے۔ جو قربانی صحیح سے دیتا ہے، وقت پہ قربانی دیتا ہے، میں بقرعید کی قربانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی قربانی کی ہر دن ہر وقت کوئی نہ کوئی ضرورت پڑتی ہے، ہر وقت نہیں تو ہر روز تقریباً جو ہے آپ کی کوئی نہ کوئی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی جو ہے وہ قربانی آرام کی ہو سکتی ہے، کوئی ایسے مسئلہ سامنے آ گیا کہ آپ کو اپنا آرام قربان کرنا پڑے گا۔ کبھی آپ کو جو ہے اپنا آفس انوائرمنٹ قربان کرنا پڑے گا، کبھی آپ کو فیملی لائف قربان کرنی پڑے گی، اپنا آرام و آسائش قربان کرنا پڑے گا۔ کبھی آپ کو جو ہے ایک مہینے کی چھٹی لینی پڑے گی ان پیڈ۔ کیوں بھائی؟ کہ بھائی یہ تقاضا آ گیا ہے، یہ دین کے کام کرنا ہے۔ تو مختلف قسم کی قربانیاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ کبھی جی بھائی فلاں جگہ جو ہے یار چند بچے ہیں جن کی تعلیم صحیح سے نہیں ہو رہی، ہمارے پاس یہ نالج ہے، اگر ہم ان کو ٹھیک سے سکھا دیں تو ان کا فیوچر، ان کا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے مطلب نومینل فی کے اوپر یا ریزنیبل یا جو بھی افورڈیبل سچویشن ہو وہاں پر، یا ایون وداؤٹ فی ان کو پڑھا دینا، یہ قربانی ہوگی۔ آپ کے گھر میں شاپنگ آئی ہے لیکن آپ کا پڑوسی جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو دے دینا، یا کوئی ہوم لیس شخص ہے اس کے لیے دے دینا۔ اپنے حصے میں سے دوسروں کا حصہ بنانا، یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ تو کامیاب لوگوں کی نشانیوں کو سمجھیے، اور جو ہے جو انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے کھیل ہے، کھیل کود ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جب یہ دنیا کی اکثر نشانیاں جو ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، تو ان نشانیوں سے کبھی متاثر نہ ہو، اور ان جو ہے دھوکے والی نشانیوں کے تحت میں جو حالات آتے ہیں کبھی ان حالات سے پریشان نہ ہو۔ پریشان کا لفظ مناسب نہیں ہوگا، کبھی ان حالات کی وجہ سے مایوس نہ ہو۔ پریشان نہ ہونا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اور کسی کو یہ کہنا کہ بھئی آپ پریشان نہ ہوں، کشمیر کے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں فکر نہ کریں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کو بنایا ہے، قرآن کو بھیجا، اور دنیا میں یقیناً چند لوگوں کو تو چاہے مطلب وہ مسلمانوں میں سے چھوٹی سی تعداد ہو، ان کو تو دین کی سمجھ بوجھ دی، ان کو سیدھے راستے پر برقرار رکھا، جن کو لوگ نمونہ بنا کر کے، نشانی بنا کر کے، ان کے نقش قدم پر چل کر کے، ان کے پاؤں کو جو ہے فالو کر کے
راہ ہدایت والے لوگوں میں بن سکتے ہیں، تو لہٰذا مایوس نہ ہوں کبھی۔ تو بہرحال یہ مختصر سا اس کے اوپر میں نے جو ہے تبصرہ کیا ہے کہ آج سے ہمیں کامیاب کون ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب قرآن نے جہاں تذکرہ کیا، میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 پڑھوں، جو ہے جہاں تذکرہ کیا ماشاءاللہ ایمان والوں کا، تو اس کے بعد جو ہے پھر دوسری قسم عقیدے کے لحاظ سے وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں، ان الذین کفروا، آیت نمبر 6، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس میں جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ قرآن جو ہے مطلب وہ اشارہ کر دیتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس میں یہ کہیے کہ وہ لوگ جو اپنے کفر کے اوپر برقرار رہنے کے لیے بضد ہیں، وہ لوگ جو اپنے کفر پر مصر ہیں، آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ آپ کی بات نہیں مانتے، وہ اپنے کفر پر مسلط اور قائم ہیں، تو اس کے بعد اب ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ان کے لیے برابر ہے۔ اب اس آیت کو بھی میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا جو ہے ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ یار ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا مطلب کسی کافر کو دین کی دعوت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگ تو یہ سمجھ بیٹھیں گے نا کہ بھئی جنہوں نے کفر کیا ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب قرآن نے یہ فیصلہ سنا دیا تو پھر ہمیں جو ہے کسی کافر کو دین کی طرف بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو سمجھانے بجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ہدایت کی دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ خود لاجیکلی سوچیں، کیا قرآن آپ کو اس بات کے اوپر ابھارے گا کہ آپ جو ہے کافروں کے حق میں ایمان کی دعا یا چاہت نہ بٹھائیں اپنے دلوں میں کہ یار یہ فلاں شخص کافر ہے لیکن خدا کرے کہ یہ مسلمان ہو جائے؟ کیا یہ چاہت آپ کے اندر نہ ہو؟ کیا یہ امنگ آپ کے اندر نہ ہو؟ کیا قرآن ایسا مطالبہ آپ سے کرے گا؟ خیر، باقی جذباتی باتیں چھوڑیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اب اس کے بعد جو ہے آپ ان کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے دین کی فائدے بتا رہے ہیں، اسلام کی خوبیاں بتا رہے ہیں، آپ نے جو ہے مطلب ہر پازیٹیو طریقہ استعمال کر لیا، ہر پازیٹیو، ہر بشارت والا، خوشخبری والا طریقہ استعمال کر لیا، پھر بھی وہ آپ کی بات ماننے کے بجائے اپنے کفر پر مصر ہیں، اپنے کفر پر برقرار ہیں۔ اب جب آپ نے مطلب ہر پازیٹیو طریقہ استعمال کر لیا، اس کے بعد اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ برابر ہے۔ لہٰذا یہ اس کو دلیل مان لینا اس آیت کو کہ بھئی جو ہے اس آیت کے تحت ہمیں کافروں کو بلانے کی ضرورت نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے ڈرانے کی، ان کو ڈرانے کی۔ ڈرانا جو ہے یہ لاسٹ فیز ہوتا ہے، وارننگ جو ہے وہ لاسٹ فیز ہوتا ہے، اس سے پہلے جو ہے پرومسنگ، اس سے پہلے جو ہے مطلب ورچیوز، اس سے پہلے جو ہے مطلب امید افزا باتیں، سود مند باتیں، فائدہ مند باتیں، اس سے پہلے جو ہے مصلحتیں اور فائدے جو ہے وہ بتائے جائیں گے، اس کے بعد پھر نقصانات بتائے جائیں گے، پھر بھی کوئی نہ مانے تو پھر اب اس کو ڈرایا جائے گا۔ تو وارننگ اور ڈرانا آخری فیز میں ہے، جو ہے اس فیز کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جنہوں نے کفر کیا، اب آپ نے مطلب اپنی طرف سے کوشش کر لی پوری، سب کچھ یہ وہ پازیٹیو طریقے سے، لیکن اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے۔ لیکن پھر بھی اس آیت کو ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسکیوز بنا کر کے
اہل کفار تک دعوت پہنچانے سے احتراز ہرگز نہیں کیا۔ قرآن کی یہ آیت آپ کو ایک اطلاع دے رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہی رہی کہ ایون ابو جہل جیسے شخص کاش کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، کاش کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور آپ کی محنت بھی رہی، کوششیں بھی رہی۔ تو یہ آیت کو جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسکیوز کے طور پر استعمال نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اب اس کے بعد جو ہے کفر کا انجام کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے جو ہے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 7، اس کی ہم نے تفصیل جو ہے کھل کر کے بیان کر دی تھی۔ پھر منافقین جو ہے، منافقوں کے بارے میں کہ زبان پر اسلام اور دل میں کفر، اس کی طرف آئے۔ تیسری قسم، ایک قسم وہ جو ایمان والے ہیں، دوسری قسم وہ جو انہوں نے کفر کیا، اور تیسری قسم وہ جو منافقین ہیں کہ زبان پر اللہ اللہ، دل میں رام رام، جو ہے زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور، زبان سے مسلمان لیکن حقیقتاً دل سے غیر مسلم۔ تو اب ایسے لوگ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے یہ ملک دشمن بھی ہوتے ہیں، مذہب دشمن بھی ہوتے ہیں، انسان دشمن بھی ہوتے ہیں، انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو ہے اگر ملک کا معاملہ آئے تو ان کو غدار کہا جاتا ہے، غدار، اور دین کا معاملہ آئے تو ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کیا کیا نشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا علامتیں ہیں، وہ بیان کی یہاں پر۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان تفصیلوں میں پورا جاؤں، چونکہ حضرت علامہ انیس بالگرامی صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ بیٹھ کر کے ہم نے یہ تمام آیتوں کو خوب کھل کر کے بیان کیا ہے۔ تو آیت نمبر 7 بھی بیان ہو گئی تھی، 8 بھی بیان ہو گئی تھی۔ اس کے بعد منافقوں کی نادانی، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یہ مطلب اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر منافقوں کی روحانی بیماری، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ پھر منافقوں کی شر انگیزی، فتنہ انگیزی، اس کی طرف آتے ہیں۔ آیہ نمبر 11، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت برپا کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو جو ہے فساد نہیں برپا کر رہے ہیں، ہم تو جو ہے درستگی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہی معاملات جو آج کل دنیا کے کئی ممالک میں ہو رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لیجئے کہ یہی لوگ ہیں جو بڑے فتین، شرارتی، فاسد، مفسد ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ منافقوں کی فتنہ انگیزی اور شر انگیزی بتا دی۔ اس کے بعد پھر منافق جو ہے دوسروں کو بیوقوف بنانے کے چکر میں خود کیسا بیوقوف بنتا ہے، منافق کیا کیا حماقتیں کرتا ہے، جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں ایمان نہیں لاتے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم بھی ایمان لے آؤ جس طرح یہ سب لوگ ایمان لے آئے۔ آمن الناس سے مراد یہاں پر صحابہ، کہ جس طریقے سے صحابہ ایمان لے آئے۔ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے۔ الا انہم هم السفہاء، قرآن کہتا ہے یہ جان لو کہ یہی لوگ اصل بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت جو ہے ماشاءاللہ جس میں منافقین کا مذاق جو ہے کہ مطلب پہلے تو ان کی حماقتوں کا تذکرہ آیا، پھر ان کا مذاق اڑانے کا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
جب وہ اسلام والوں سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں، اہل اسلام سے ملتے ہیں، اہل ایمان سے ملتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تخلیہ میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، تخلیہ سے مراد خلوت، خلوت سے مراد اکیلے، تنہا جو ہے، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے ساتھ، شیطانوں سے مراد جنات نہیں بلکہ انسانوں کے وہ سردار جو منافقین کے سردار ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ منافقین کے سردار کو قرآن جو ہے شیطان کا ٹائٹل دے رہا ہے کہ جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو ان شیطانوں کو کیا کہتے ہیں، اپنے سرداروں کو کیا کہتے ہیں، اپنے آقاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ان لوگوں کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کر رہے تھے، اصل تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک استہزاء کرتا ہے ان کا، کہ مطلب اللہ ان کا مذاق انہی کے اوپر ٹال دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور وہ اسی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ منافقین کا مذاق اڑانے کا انداز بتا دیا گیا۔ اگین میں جلدی سے گزر رہا ہوں چونکہ اس کی تفاسیر ہم جو ہے پچھلے ہفتوں میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ آیت نمبر 16 کی طرف آئیں گے، یہ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ 14 15 16 جی 16 ہے۔ تو یہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ اگلی ان کی نشانی ہے کہ مطلب نقصان والی تجارت، بے نفع تجارت وہ کرتے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا، خرید لیا انہوں نے، ضلالہ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت، چنانچہ نہ نفع بخش ہوئی، تجارتہم، ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ اب اس کے بعد جو ہے منافقین کی اگلی مثال آتی ہے، کہ جہاں پر اب ان کی نشانیاں بیان کی تو ان کی پھر نشانی بیان کی جا رہی، جہاں ان کی نشانیاں بیان کی ہیں یا ان کے بارے میں مطلب یعنی علامتیں بیان کی، ان کی بیوقوفانہ حماقتانہ حرکتیں بیان کی ہیں، وہیں پر اب قرآن ایک مثال دے کر کے بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے جو ہے روشن کر دیا، ما حولہ، اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی کو سلب کر لیتا ہے، ان کی روشنی کو لے جاتا ہے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو چھوڑ دیتا ہے تاریکیوں میں، اندھیریوں میں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب یہ مثال جو ہے کٹر قسم کے منافقین کے حوالے سے ہے، بہت سخت قسم کے منافقین جو ہیں ان کے حوالے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے دو مثالیں پیش کر رہا ہے، دو مثالیں۔ ایک مثال میں جو ہے قرآن کا انداز بہت سخت ہے، دوسرے میں جو ہے قدر نرم ہے۔ یہ دوسری مثال جو ہے، دوسری مثال سے پہلے جو ہے ابھی ان کا یہ جو کٹر قسم کے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام یہ ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بہرے، بکم گونگے، عمی اندھے نابینا، فہم لا یبصرون، فہم لا یرجعون، لہٰذا وہ نہیں لوٹیں گے۔ اب دوسری مثال کی طرف آتے ہیں، او کصیب، یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے، من السماء، جو آسمان سے آتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور بجلی ہے، گرج ہے، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم،
وہ ٹھونستے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، ان کی بجلی اور جو گرج ہے اس کی کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ یہ تو یہ اگلی آیت بتائی۔ اب اس آیت میں جو منافقین کی مثال دینے کا انداز ہے وہ قدر نرم ہے پچھلی آیت کے مقابلے میں۔ پتہ یہ چلا کہ جو ہے پہلی نشانی جو ہے، پہلی مثال اس قسم کے منافقین کی ہے کہ جن کے بارے میں کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ وہ جو ہے سیدھے راستے پر آئیں گے یا کبھی سدھریں گے، ان کے سدھرنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ تو قرآن نے ایسا فیصلہ دکھا دیا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا اور وہ دیکھ ہی نہیں سکتے جو ہے۔ البتہ جو ہے دوسری مثال ان کی ہے جو ذرا تذبذب میں ہے، یا جو ہے مطلب یعنی وہ ابھی سوچ رہے ہیں، جو ہے جن کی پاسبلٹی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، تو ان کے بارے میں پھر یہ نہیں کہا کہ جو ہے اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لیا، بلکہ یہ کہا کہ وہ بارش آ رہی ہے آسمان سے اور اس میں جو ہے مطلب اندھیری بھی ہے، اس میں گرج بھی ہے اور بجلی بھی ہے، یہ جو ہے ڈر کے مارے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ سبحانہ و تعالی گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ تو یہ جو ہے مطلب اگلی مثال ان لوگوں کے بارے میں بیان کی۔ تذبذب منافقین، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے، اب قریب کا لفظ استعمال کیا، یکادو کہ مطلب یہ پاسبلٹی شو کی ہے، فیصلہ نہیں سنایا۔ پہلی مثال کے اندر فیصلہ سنا دیا تھا، دوسری مثال میں یہ جو ہے فیصلہ نہیں، چونکہ یہاں پر امید ہے کہ یہ لوگ شاید صحیح ہو جائیں، یہ دوسری کیٹیگری کے منافقین شاید یہ راہ راست پر آ جائیں۔ اور اسی کیٹیگری میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو دین سے جو ہے ہٹ جاتا ہے، جو اسلام سے ہٹ کر کے اپنا مذہب تبدیل کر لیتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جو حقیقتاً اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان یا اسلام یا جو ہے محمدی یا احمدی کا ٹائٹل دے، لیکن وہ حقیقتاً دین سے خارج ہے، لیکن اس کیٹیگری میں وہ بھی آ جاتے ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں گے ان لوگوں میں کچھ تو وہ ہٹ درم ہے کہ وہ ہرگز جو ہے اب اسلام کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے، ان کے بارے میں خدا کا فیصلہ کچھ اور ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اب وہ پریشانی میں ہے کہ یار کیسے نکلیں، وہ تلاش میں ہے کیسے نکلیں۔ تو ان کے بارے میں پھر قرآن اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اگر وہ نکل گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں نکلے تو پھر جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی چمکی ان پر مشوا فیہ وہ چلنے لگے، جب بھی مطلب روشنی زیادہ سامنے آتی ہے وہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا ان پر تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے سلب کر لیا ان کی روشنی کو، کہ وہاں پر ان کے پاس روشنی آئی لیکن اللہ نے کھینچ لی۔ یہاں پر یہ کہا کہ جو ہے جب بھی روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں، مطلب جب بھی ہدایت کی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ چلنے لگتے ہیں، اس روشنی کا، اس ہدایت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہدایت کے قریب آنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب ان کے اوپر ذرا تنگ اور حالات آتے ہیں، وہ منافقوں کی طرف سے یا کافروں کی طرف سے یا ان کے گروہ کی طرف سے یا ان کے سرداروں کی طرف سے جو ان کے اوپر حالات آتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں۔ تو اس قسم کا فیصلہ بیان کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے، پہلی آیت میں تو یہ فیصلہ سنا دیا کہ اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا، اور جو ہے سم بکم عمی، یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، یہ فیصلہ سنا دیا۔ یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان
یعنی ان کے سننے کی طاقت کو اور ان کی آنکھوں کو لے جائے، ہٹا دے۔ سلب کرنے کا الفاظ جو ہے وہ یہاں پر نہیں آ رہے، یہاں قدر نرم الفاظ آ رہے ہیں۔ تو اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے، یعنی مطلب ان کی قوت سماعت اور قوت گویائی کو لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے میں اگرچہ چاہ رہا تھا کہ جو ہے اب ان آیات کے اوپر مزید تبصرہ نہ کروں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ جو خدا نہ خواستہ دین سے بھٹک گئے، ہونا ان کو مسلمان چاہیے تھا لیکن اسلام سے وہ خارج ہو گئے، یا تو خود کی وجہ سے یا ان کے والدین یا آبا و اجداد کی وجہ سے۔ ان کے والدین اور آبا اجداد کا مطلب کہ ان کے والدین یا دادا وغیرہ جو ہے، دادا دادی نانا نانی کوئی جو ہے وہ دین سے بھٹک گئے۔ وہ بھٹکے تو پھر ظاہر ہے ان کی نسلیں بھی وہ دین سے بھٹکی ہوئی ہیں۔ ان میں سے بہت سے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور باقی سچے مسلمانوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا ہمیں جو ہے ساتھ دینا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ساتھ دینے سے مراد کہ ان کو سمجھائیں بجھائیں، ان کے ساتھ ہم نرمی کا برتاؤ کریں۔ نرمی اس معاملے میں نہیں کہ بھئی جو ہے عقائد کے معاملے میں، نرمی اس معاملے میں نہیں کہ بھئی جو ہے تم بھی چلو مسلمان ہو، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تم مسلمان ہو، آ جاؤ، نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نرمی کے معنی حسن سلوک، کہ آپ کے جو ہے اور حسن سلوک میں سمجھانا بھی آ گیا، سمجھانا بجھانا بھی آ گیا، کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کریں کہ وہ کاش کے جو ہے وہ واپس اپنی روٹ کی طرف آ جائے۔ اور اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ان کا ساتھ دیا جائے۔ میں آپ کو ایک بہت افسوس کی بات بتاتا ہوں، کوئی اگر عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان لوگ کافی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ کوئی یہودی مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان قوم جو ہے لوکل کمیونٹی بہت اس کا ساتھ دیتی ہے۔ کوئی ہندو مسلمان ہو جاتا ہے، لوکل کمیونٹی اس کا بہت ساتھ دیتی ہے۔ کوئی ایتھیس، خدا کو نہ ماننے والا مسلمان ہو جاتا ہے، لوگ اس کا بہت ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن وہ فرقے جو حقیقتاً دائرہ اسلام سے خارج ہیں، حقیقتاً کیا بلکہ عملاً ہر لحاظ سے ڈیفینیٹلی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان میں سے کوئی اگر توبہ کر لیتا ہے اور واپس دین کی طرف آ جاتا ہے تو ہم لوگ جو ہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے، ان کو جو ہے واپس سیٹل کرنے کے بجائے، ان کو جو ہے دین اسلام میں واپس ویلکم کرنے کے بجائے ان کو ہم دھتکارتے ہیں، ان کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو آج کھل کے بتاتا ہوں، اس قسم کے لوگ جو ایسے گروہ سے، ایسے جو ہے گروپوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ اسلام سے خارج ہیں، وہ لوگ جو ہے ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ باقی جتنے بھی یہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے مسلمان کہہ رہے ہیں وہ کافر ہیں، تو ہم لوگ ان کے نزدیک کافر ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ صرف اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیر خواہی کے خیر خواہ ہیں، باقی اور کسی کے ساتھ نہیں۔ اور جو ہے اگر وہ انسانیت کے خیر خواہ ہیں تو ان کی خیر خواہی کہاں چلی جاتی ہے؟ جس وقت ان میں سے کوئی توبہ کر کے سچے اسلامی مذہب میں شامل ہو جاتا ہے، اس کا سوشلی بائیکاٹ کیا جاتا ہے،
اس کے گھر والے جو ہے اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ گھر والے ہونا چاہتے ہیں، بلکہ گھر والوں کے اوپر سے پریشر ڈالا جاتا ہے، اس کے ساتھ لین دین، اس کے ساتھ تجارت، سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے، ہر قسم کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب وہ شخص توبہ کر چکا ہے، وہ اپنی قوم جن کے ساتھ تھا وہ پہلے، ان کی طرف سے بھی دھتکارا جا رہا ہے، اور ایسا دھتکارا جا رہا ہے کہ الرحمن والحفیظ۔ اور ایک اپنی کمیونٹی ہے جو ہے مسلمان لوگ ہیں جو اس شخص کو جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ناانصافی ہے۔ جہاں ہم دیگر مذہب کے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے پر مبارک پیش کرتے ہیں، اور جو ہے پھر اس کے بعد ان کی زندگی سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سیٹل کرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر ان گروپ کے لوگوں کو بھی جو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ مسلمان نہیں ہیں، ان میں سے کوئی توبہ کر کے اگر مسلمان بن جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کے عمل پر آ جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی ویلکم کرنا چاہیے، اس کو بھی سیٹل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میرا یہ ائمہ حضرات سے مطالبہ رہے گا، علماء حضرات سے میری یہ توقع اور امید رہے گی کہ اس میں آپ ضرور اپنا کردار ادا کریں گے اپنے مقامی علاقے میں۔ آپ ذرا سا دروازہ کھول کے تو دیکھیے ان لوگوں کے لیے، آپ تھوڑا سا دل کھول کے دیکھیے ان لوگوں کے لیے۔ اگر آپ کے سامنے ایک دو آ جاتے ہیں، واللہ میں کہتا ہوں کہ آپ دل بڑا کر کے ان کو اپنائیے، آپ کے سامنے ہر شخص جو آئے گا توبہ کر کے، اس کے ساتھ آپ کا اچھا برتاؤ رہا تو وہ اپنے ساتھ 10 اور لوگوں کو لائے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ کون کون لوگ جو ہے ان کے طریقہ کار سے نالاں ہیں، ان کے طریقہ کار سے خفا ہیں، پریشان ہیں۔ اس وقت بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے قبول نہیں کیا جاتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ان کو ہم جو ہے مطلب ایک فرقہ کاؤنٹ کر لیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ حسن سلوک سے مراد میرا وہاں وہ نہیں ہے، ان لوگوں کے حسن سلوک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان لوگوں کے حسن سلوک کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے بارے میں آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یار یہ بیچارہ پھنس گیا ہے۔ دنیا ایسی چیز ہے، لالچ ایسی چیز ہے کہ جس کی خاطر جو ہے مطلب انسان کچھ بھی کر ڈالتا ہے، وہ نادانی میں جو ہے یا بے وقوفی میں یا احمقانہ حرکت میں وہ کر ڈالتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، بہت سے لوگوں کو جو ہے یورپ آنا ہوتا ہے، یورپ کا ویزا ملنا ان کو مشکل ہے، لیکن اگر وہ جو ہے اس کمیونٹی کا حصہ بن جائیں تو ان کے لیے ویزا لگنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اپنے بہت سے نوجوان بیچارے جو ہند و پاک میں پریشان حال کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے اس چنگل میں پھنس کر کے یہاں پر آ جاتے ہیں، اور ان کے ویزے کی خاطر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے۔ آپ جو ہے وہ مومن کی فراست بنے، علماء حضرات سے کہہ رہا ہوں، ائمہ حضرات سے کہہ رہا ہوں، آپ وہ مومن کی فراست بنے، آپ جو ہے اللہ کی روشنی سے ان کو دیکھنے کی کوشش کریں، ٹٹولنے کی کوشش کریں، کون ہے ان میں جو ہٹ دھڑم ہے اور کون ہے جو بیچارہ پھنس گیا ہے۔ جو پھنس گیا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں، جو اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے پھنسا رہا ہے تو وہ تو خود ہی اپنے آپ کو ویسے حالات میں ڈال رہا ہے، لیکن جو بیچارہ کسی وجہ سے پھنس گیا، مانا کہ اس کی غلطی ہے، مانا جو اس نے قدم اٹھایا وہ حرام، بالکل حرام ہے، لیکن اس نے جو ہے اپنی بے وقوفی کی، اور اگر ہم جو ہے اس کو سمجھانے بجھا کر کے
اس کا ساتھ دے کر کے واپس اس کو اسلام کی طرف مائل نہیں کرتے ہیں تو ہم اس سے بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو ہے اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو اور مطلب یعنی ان کی قوت سماعت کو اور قوت گویائی کو برقرار رکھ سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو اس کو کھینچ سکتا ہے، لیکن وہ برقرار رکھنے میں اور وہ کھینچنے میں ذریعہ آپ ہی تو بنیں گے، اس میں ذریعہ آپ ہی بنیں گے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بے شک آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہدایت پا جائے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کسی کو ذریعہ تو بناتا ہے نا۔ اللہ نے کہیں نبی کو ذریعہ بنایا، کہیں رسول کو ذریعہ بنایا، کہیں صحابہ کو ذریعہ بنایا، کہیں تابعین کو تبی تابعین کو ذریعہ بنایا، کہیں اولیاء اعظام علماء اکرام کو ذریعہ بنایا، اور کہیں آپ اور ہم جیسے لوگوں کو ذریعہ بنایا۔ تو اگر ہم جو ہے ذریعہ بن سکتے ہیں ان گمراہ فرقوں میں مبتلا چند ان لوگوں کو جو مجبوری کے عالم میں آ کر کے ان کے ساتھ پھنس گئے، یا ان لوگوں کو کہ جو واقعی طور پر توبہ کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے توبہ کر لی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ اپنانا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اور اگر جو ہے اس نہج کے تحت آپ کام کریں، ان لوگوں کو اپنانے کا ایک سسٹم بنائیں، ایک پروگرام بنائیں، تو آپ کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ بھئی اب یہ شخص نے توبہ کر لی، اب اس کی شادی کہاں کرائیں، اس کی شادی کہاں کرائیں۔ بعض ہیں جو دل بڑا کریں گے، لیکن بعض جگہ جو ہے پھر بھی تھوڑی سی وہ جب اپنی بیٹی دینے کی باری آتی ہے نا تو ہر شخص محتاط رہتا ہے۔ میں بھی محتاط رہوں گا یقیناً، جو ہے تو اس میں ہر شخص محتاط رہتا ہے۔ تو جب آپ اس چیز کو کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ان کی خواتین بھی جو ہے اسلام قبول کریں گی اور اپنے پرانے طریقہ کار سے توبہ کریں گی، اور وہ خواتین جو ہے اب ایک تائب شخص کے لیے ایک تائبہ مل جائے، ایک توبہ کرنے والے مرد کے لیے ایک توبہ کرنے والی عورت مل جائے، اس سے بہتر اور کیا جوڑ اور میلاپ ہوگا۔ کئی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس چیز کے اوپر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز کے لیے جو ہے اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو ہے کوئی ایک ادارہ جو ہے مکمل طور پر پورے ملکی لیول کے اوپر جو ہے رہنمائی نہیں کر سکتا۔ ایک ادارہ جو ہے، ایک تنظیم، ایک جماعت یا ایک چینل جو ہے وہ مطلب پورا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ ہر کونے میں نہیں ہے، ہر کونے میں جو ہے آپ لوگ ہیں، علماء حضرات، مساجد کے منتظمین، مصلی حضرات، اور چاہے چلیں ان کو بھی چھوڑیں جو میں کہتا ہوں جنرل بیسک مسلمز ہیں، جو مسلم یوتھس ہیں، جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی کوئی راستے سے بھٹکتا ہے تو اس پر فتویٰ لگانے سے پہلے اس کے جو ہے اس کے ساتھ ہمدردی دکھائیں کہ بھئی اس کی ریزن کیا ہے، اور وہ ہمدردی واپس اس کو لے آئے گی۔ پھر بھی اگر نہیں آتا ہے تو پھر اس کے بعد فتویٰ لگائیں۔ یہاں پر تو چلو ان کے خلاف تو فتوے لگے ہوئے ہی ہیں پہلے سے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کالج یونیورسٹیز میں بہت ایسا ہو رہا ہے کہ بعض نوجوان دین سے ہٹ رہے ہیں، تو اب فوراً ان کے اوپر فتویٰ لگانے کے بجائے، فوراً ان کے اوپر غصے ہونے کے بجائے، ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں کہ یار اس نے اسلام کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے، اس نے اسلام کو ٹھیک سے اپریشیٹ نہیں کیا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے دین ٹھیک سے سمجھانے کی ضرورت ہے اور اس کے ذرائع پیدا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پیغام اگر آپ لوگ لے لیں تو یہ جو ہے
انسانیت کی کیا مسلمانوں کی اور اسلام کی اور دین کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے واقعی آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ قرآن جن کے بارے میں اعلان کر رہا ہے کہ جو ہے یحبوہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس پوائنٹ کے اوپر ہم ضرور غور و خوض کریں گے، سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اوپر ضرور جو ہے ہم کوئی لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اگر جو ہے غیر لوگوں کو اسلام سے لالچ اور طمع اور مختلف حرکتوں اور حربوں کے ذریعے سے مسلمانوں سے دور کرنے کے لیے جو ہے گامزن ہیں، کوشاں ہیں، ایکٹیو ہیں، مستعد ہیں، جو ہے متعدی ہیں، تو کیا ہم جو ہے ان کو واپس لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے کہ بھئی نوجوان اب اس طرف جانا بھٹکنا جو ہے ختم ہو؟ اول تو بہت کم تعداد ہے ان لوگوں کی اور اس قسم کے لوگوں کی، اگر اوورآل اس میں دیکھا جائے، جتنی تعداد جو ہے وہ بتاتے ہیں وہ اتنی نہیں ہے۔ اگر جتنی تعداد وہ بتاتے ہیں کہ ہر سال اتنے ملین کا اضافہ ہوا ہے ان کے فالوورز میں، تو اب تک تو جو ہے پتہ نہیں ایٹ لیسٹ 1/10 آف دنیا تو ان کی فالوور ہو چکی ہونی چاہیے تھی۔ تو بہرحال جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ان لوگوں کے لیے ہمیں ایک مثبت اور ایک بہتر جو ہے اقدام اور انداز اختیار کرنے کی توفیق دے، جو لوگ جو ہے دین سے بھٹک گئے ہیں اور ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ان کو واپس لے آئیں۔ یہ آپ کا جو ہے اللہ سے محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیمانہ ہوگا، اس کا یہ تھرمامیٹر ہوگا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ایک شخص کو ہدایت دے دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور قرآن آپ کی ہدایت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں ناظرین اکرام، جو ہے انشاءاللہ کل آپ سے جو ہے کسی اور حوالے سے بات چیت ہوگی۔ اس میں جو ہے اتحاد بین المذاہب، اور ایک تو ہے اتحاد بین المسالک اور دوسرا ہے اتحاد بین المذاہب، کہ ڈیفرنٹ مذہب کے لوگوں کو انسانیت کے خاطر اکٹھا ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پر کیسے کام کرنا چاہیے۔ اس ٹاپک کے اوپر ہم کل بات کریں گے۔ کل جو ہے قرآن کی تفسیر کا اظہار القرآن کا پروگرام نہیں ہوگا، لیکن جو ہے اتحاد بین المذاہب اور اتحاد بین المسالک کے اوپر ہم دو تین علماء بیٹھ کر کے جو ہے انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ تفسیر کا پروگرام پھر انشاءاللہ پرسوں کو ایوری منڈے، وینسڈے اینڈ فرائیڈے پیش کیا جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ کے لیے بے شمار دعائیں ہیں، امید کرتا ہوں آپ بھی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔